کہیں دور تاریخ کے سنہری اوراق میں ایک ریاست تھی جہاں انسان تو کیا جانور بھی شاہی طریقے سے رہتے تھے۔ ایک نواب تھا جس کی محبت تخت و تاج نہیں بلکہ بے زبان مخلوق تھی۔ یہ کہانی ہے نواب سر محبت خان جی سوم کی، جوناگڑھ کی سرزمین سے کراچی تک۔ محبت، وفاداری اور قربانی کی ایک انکہی داستان۔ آئیے وقت کی دھند کو چیرتے ہوئے اس سفر میں چلتے ہیں۔ نواب محمد محبت خان جی 2 اگست 1898 کو جوناگڑھ میں پیدا ہوئے۔ جوناگڑھ ایک تاریخی ریاست تھی۔ موجودہ دور میں یہ بھارتی ریاست گجرات کا حصہ ہے۔ یہ ریاست کاٹھیا واڑ کے علاقے میں واقع تھی اور اپنی ثقافتی، تاریخی اور قدرتی خوبصورت کے لیے مشہور تھی۔ نواب رسول جی خان کا چوتھا بیٹا ہونے کی حیثیت کی وجہ سے نواب محبت خان نے کبھی نواب بننے کی توقع ہی نہیں کی تھی، لیکن تقدیر کو ان کا تخت پر بیٹھنا منظور تھا۔ تاہم 8 سال کی عمر میں اپنے 3 بڑے بھائیوں کی موت کے بعد انہیں وارث بنا دیا گیا اور نواب محبت خان جی 1911 میں اپنے والد کی موت کے بعد ان کے جانشین بنے اور نوابی پائی۔ اپنے دور میں انہوں نے ولنگڈن ڈیم کا افتتاح کیا، بہادر خان جی لائبریری کی تعمیر کی اور محبت خان فری کالج کا افتتاح کیا۔ نواب محبت خان جی جانوروں خصوصاً کتوں سے محبت کے لیے مشہور تھے۔ ایک موقع پر وہ 2000 سے زیادہ اعلیٰ نسل کے کتوں کے مالک تھے اور یہ مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے پسندیدہ کتوں کی شاندار سالگرہ، شادی اور پارٹیوں پر کئی ہزار روپے خرچ کیے۔ ان کے زمانے میں روشن آرا نامی فیمیل ڈاگ کی شادی بوبی نامی کتے سے ایک ایسا واقعہ تھا جس نے سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ نواب صاحب نے اس جشن پر 2 کروڑ کی خطیر رقم خرچ کی جو اس زمانے میں ایک ناقابل یقین رقم تھی۔ شادی کے دن کو ریاستی تعطیل قرار دیا گیا اور پورے جوناگڑھ کو سجایا گیا۔ تاہم ان کی جانوروں سے محبت علاقائی جنگلی حیات تک بھی وسیع تھی، خصوصاً ایشیائی شیر کے لیے جو اس وقت ہندوستان میں معدومی کے دہانے پر تھا۔ انہوں نے گر کے جنگل کے وسیع حصے محفوظ کر کے شیروں کو ایک مستحکم مسکن فراہم کر کے اس خطرے کو روکنے میں مدد دی۔ اس کے علاوہ وہ مویشی پروری میں بھی دلچسپی رکھتے تھے اور اس شعبے میں ان کی کوششوں نے مقامی کاٹھیا واڑی گھوڑوں اور گر گائیوں کی نسلوں کو بہتر بنانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ جب اگست 1947 میں ہندوستان کو آزادی ملی تو تمام ریاستوں کو مشورہ دیا گیا وہ یا تو بھارت یا پاکستان میں سے کسی ایک میں شمولیت اختیار کریں۔ تاہم نواب محبت خان اس وقت گرمیوں کی چھٹیاں یورپ میں گزار رہے تھے اور ان کی غیر موجودگی میں ان کے دیوان سر شاہ نواز بھٹو نے ریاست کے امور سنبھالے ہوئے تھے اور محمد علی جناح سے مشاورت کی کہ ریاست کو پاکستان سے الحاق کر لیا جائے۔ 11 اگست 1947 کو جب نواب صاحب اپنی چھٹی سے واپس آئے تو انہوں نے پاکستان سے الحاق کا فیصلہ کیا اور ایک ایلچی کو جناح سے بات چیت کے لیے بھیجا۔ ریاست جوناگڑھ کی آبادی اکثریت ہندوؤں کی تھی جبکہ مسلمان وہاں پر مائنورٹی تھے۔ 16 ستمبر کو پاکستان کی جانب سے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ایکسیپٹ ہونے کے بعد بھارتی حکومت نے جوناگڑھ پر حملہ کر دیا اور سخت اقدامات اٹھاتے ہوئے نواب کے 2 جاگیروں منگرول اور بابری ایوارڈ کو بھارت سے الحاق کرنے پر مجبور کر دیا۔ بھارت کے پہلے وزیر داخلہ سردار ولبھ بھائی پٹیل نے اس معاملے میں اہم کردار ادا کیا اور اس طرح جب ہاتھ سے سب کچھ جاتا دکھائی دیا تو 24 اکتوبر کو نواب محبت خان جی، ان کا خاندان بشمول ان کے کتے اور ان کے دیوان سر شاہ نواز بھٹو ہوائی جہاز کے ذریعے پاکستان آ گئے۔ اطلاعات کے مطابق ان کی ایک بیگم اور ان کا ایک بچہ اس افراتفری میں پیچھے رہ گئے تھے۔ بھارتی فوج نے 9 نومبر کو جوناگڑھ کا کنٹرول سنبھال لیا، ایک نیا گورنر مقرر کیا اور ریاست کے مستقبل کے بارے میں عوامی ریفرنڈم کا اعلان کیا۔ بھارتی حکومت کی جانب سے کرایا گیا یہ ریفرنڈم 20 فروری 1948 کو منعقد ہوا۔ 2 لاکھ سے زائد ووٹروں میں سے 91% نے بھارت کے حق میں جبکہ باقی نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیے۔ اگلے سال 20 جنوری 1949 کو جوناگڑھ کو بھارت کی نئی ریاست سوراشٹرا میں ضم کر دیا۔ جوناگڑھ سے جلا وطنی کے بعد سر محبت خان جی اور ان کا خاندان کراچی میں آباد ہو گیا جہاں وہ 17 نومبر 1959 کو 61 برس کی عمر میں وفات پا۔ ان کے بعد ان کے بڑے بیٹے نواب دلاور خان جی ٹائٹلر نواب بنے۔ 1976 میں ذوالفقار علی بھٹو کی جانب سے ان کو گورنر سندھ بنایا گیا، لیکن 5 جولائی 1977 کے مارشل لا کے نتیجے میں نواب خان جی کو گورنر سندھ کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا اور وہ 30 جولائی 1989 کو پھیپھڑوں کے کینسر کے باعث وفات پا گئے۔ ان کے بعد یہ ٹائٹل نواب محبت خان جی کے پوتے محمد جہانگیر خان جی کو ملا۔ جہانگیر خان جی نے جوناگڑھ ریاست کی آزادی کے لیے اپنی زندگی وقف کی اور بھارتی قبضے سے اس کی آزادی کے لیے مسلسل آواز اٹھاتے رہے۔ بالآخر 20 جولائی 2023 کو ان کا بھی کراچی میں انتقال ہوا۔ سوگواران میں ان کی عمر رسیدہ والدہ شاہ بیگم صاحبہ مسرت جہاں بیگم، ایک بیٹا نواب محمد علی مرتضی خان جی اور بیٹی نوابزادی مریم خان جی چھوڑ گئی۔ کیا آپ جانتے ہیں 70s اور 80s کی مشہور بالی ووڈ ہیروئن پروین بابی، جن کا پورا نام پروین سلطانہ ولی محمد خان جی بابی تھا، اسی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے والد ولی محمد خان جی نواب محمد محبت خان کے قریبی رشتہ دار اور ریاست جوناگڑھ کے ایڈمنسٹریٹر تھے۔
نواب محبت خان جی کی زندگی ایک مثال ہے کہ وطن سے محبت اور وفاداری کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی ریاست اور شاہی حیثیت کو پاکستان کے لیے قربان کر دی۔ ان کی یہ قربانی اور ان کی بے مثال وفاداری ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ایک طرف ان کی شاہی زندگی تھی جس میں عیش و آرام اور طاقت تھی، لیکن انہوں نے اپنی ذات کے مفاد کو پس پشت ڈالتے ہوئے پاکستان کے نظریے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ ان کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ وطن کی محبت کے لیے اپنی ذاتی شان و شوکت کو ترک کرنا کبھی بھی ایک چھوٹا فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک بڑی عظمت کی علامت ہے۔ تو اگر آپ کو نواب محبت خان جی کی یہ کہانی اور ان کی پاکستان کے لیے کی گئی یہ قربانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔